نواز شریف ان عمران خان آؤٹ۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار انصار عباسی کے مطابق نون لیگ اور نواز شریف نے اس بیانیے کو فوراً بدل دیا جو ان کو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ کی طرف لے جا سکتا تھا۔ حال ہی میں میاں نواز شریف نے ایک ویڈیو خطاب میں اپنے پارٹی رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ، سابق ISI چیف جنرل فیض، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، آصف سعید کوسہ اور آئندہ سال اکتوبر میں بڑھنے والے مستقبل کے چیف جسٹس اعجاز الحسن کو 2017 میں اپنی حکومت ختم کروانے کی سازش کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اب سب کا احتساب کیا جائے گا اور قوم کسی صورت ان کو معاف نہیں کرے گی۔ میاں صاحب کے اس بیان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ نواز شریف اور نون لیگ کا آئندہ انتخابات کے لیے بیانیہ ہوگا، جس پر اس خطرے کا اظہار کیا گیا کہ ایسا بیانیہ نواز شریف کو فوج اور عدلیہ کے ساتھ ایک بار پھر ٹکراؤ کی طرف لے جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس بیانیے سے نواز شریف کی واپسی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کے اس بیانیے کے بعد شہباز شریف کے ذریعے ان کو پیغام دیا گیا کہ اس بیانیے کو اپنانے سے گریز کرے۔ عمومی طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ کو آئندہ انتخابات کے لیے طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، نون لیگ اور نواز شریف نے اپنا بیانیہ بدل لیا، جس کا باقاعدہ اعلان 2 دن قبل اسحاق ڈار نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ڈار صاحب نے کہا کہ میاں صاحب ان سب کے احتساب کا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر چکے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی اور ان کی حکومت کو ختم کیا۔ ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف پاکستان کے موجودہ حالات میں پوری توجہ کے ساتھ ملک و قوم کے حالات بہتر بنانے کے لیے معاشی ایجنڈے پر فوکس کریں گے، نہ کہ انتقام اور بدلے کی طرف۔ میاں نواز شریف نے کسی کے کہنے پر ایسا کیا جو خود سے ہی خیال آ گیا۔ دونوں صورتوں میں نون لیگ نے فوج اور عدلیہ سے ٹکراؤ کی پالیسی نہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف کے ویڈیو بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں ان کے 21 اکتوبر کی واپسی کے پروگرام سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے، لیکن اب لگ ایسا رہا ہے کہ میاں صاحب پروگرام کے مطابق پاکستان واپس آ جائیں گے اور نون لیگ کو آئندہ انتخابات کے لیے الیکشن مہم میں لیڈ کریں گے۔ یعنی میاں صاحب جن کو ماضی میں سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا تھا، وہ سیاست میں دوبارہ ان ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے میں جب میاں صاحب سیاست میں ان ہو رہے ہیں، عمران خان سیاست سے آؤٹ ہو رہے ہیں، تو شاخانہ کیس میں عمران خان پہلے ہی الیکشن لڑنے کے لیے نائل ہو چکے ہیں، جبکہ سیفر کیس میں پیش کیے گئے چلان میں چیئرمین تحریک انصاف کو FIA قصوروار تصور کرتی ہے۔ سیفر کیس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے مقدمات عمران خان اور ان کی سیاست کے لیے سنجیدہ خطرہ ہیں، لیکن ان تمام تر خطرات کے باوجود خان صاحب اور تحریک انصاف کی طرف سے اس فوج مخالف بیانیے اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت اور اس ماضی سے دوری کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ تحریک انصاف کی قیادت اداروں سے ٹکرانے والی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اپنے ووٹرز، سپورٹرز اور سوشل میڈیا میں فوج مخالف بیانیے کے خلاف آواز اٹھاتی، اسے سختی سے رد کرتی اور ہر ایسے فرد سے لا-تعلقی کا اظہار کرتی جو فوج اور اس کی قیادت کو بدنام کر رہا ہے۔ تاہم افسوس کہ نہ عمران خان ایسا کر رہے ہیں اور نہ ہی تحریک انصاف کی دوسری قیادت۔ ویسے تو خان صاحب اور تحریک انصاف کی بڑی خواہش ہے کہ فوج کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، لیکن ایسا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ تحریک انصاف فوج مخالف بیانیے کو رد نہیں کرتی۔ یہ بنیادی نکتہ سمجھنے میں عمران خان کو کتنا وقت لگے گا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔